بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فکر خبر اسٹوڈیو میں آپ کا استقبال ہے۔ آج 18 اگست 2018 دیکھیے ریاستی، ملکی اور عالمی احوال سے جڑی کچھ اہم خبریں۔ آئیے سب سے پہلے ڈالتے ہیں ایک نظر سرخیوں پر۔ کرناٹک میں بارش سے ہزاروں گھر تباہ، وزیر اعلیٰ نے متاثرہ علاقوں کے لیے 200 کروڑ روپے مختص کرنے کا کیا اعلان۔ کیرالہ میں سیلاب، راہل نے کیرالہ کے سیلاب کو قومی آفت قرار دینے کا کیا مطالبہ، پی ایم مودی کا 500 کروڑ روپے کی عبوری امداد کا اعلان۔ عمران خان بنے پاکستان کے 22ویں وزیر اعظم، آج وزارت عظمیٰ کے عہدے کا لیا حلف۔ نوجوت سنگھ سدھو کو برخاست کر کے کانگریس ملک سے معافی مانگے، بی جے پی کا مطالبہ۔ نوبل انعام یافتہ اقوام متحدہ کے سابق سیکریٹری جنرل کوفی عنان انتقال کر گئے۔ خبرنامے کی شروعات ریاستی خبروں سے۔ کرناٹک کے مختلف علاقوں میں مانسون کی آمد کے بعد سے لینڈ سلائیڈ اور سیلاب سے کئی علاقوں میں حالات ابتر ہو گئے ہیں۔ حالات کے پیش نظر کرناٹک کے وزیر اعلیٰ ایچ ڈی کمار سوامی نے سیلاب متاثرین کے لیے 200 کروڑ روپے کی خصوصی مدد کا اعلان کیا ہے۔ انہوں نے جنوبی کنڈا، اڑپی، چکمگلورو، کوڈاگو، ہاسن اور شمالی کنڈا کے علاقوں میں بارش سے متاثرہ اضلاع کی صورتحال کا جائزہ لیا۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ وہ مرکز سے راحتی فنڈ طلب کریں گے، جس کے نتیجے میں نقصانات کا تخمینہ آسانی سے لگایا جا سکے گا۔ موسلادھار بارش سے کوڈاگو میں 6 افراد کی موت، جبکہ اڑپی اور شیموگا میں ایک شخص کی موت ہو گئی ہے۔ سیلاب سے بری طرح سے متاثر ہونے والے اضلاع میں کوڈاگو بھی شامل ہے، جہاں اب تک کئی لوگ پھنسے ہوئے ہیں۔ وزیر اعلیٰ نے کہا ہے کہ امدادی کاموں کے لیے فوج کی مدد طلب کی گئی ہے، لیکن خراب موسم کی وجہ سے ان کاموں میں رکاوٹ پیدا ہو رہی ہے۔ وزیر اعلیٰ کے مطابق ضلع کمشنروں کے پاس 237 کروڑ روپے کی رقم موجود تھی، جو امدادی کاموں کے لیے استعمال کی جا سکتی ہے۔ ان کا مزید کہنا ہے کہ سیلاب سے ہونے والے نقصانات کا جائزہ لیا جا رہا ہے اور وہ اس تعلق سے مرکزی حکومت کو بھی رپورٹ پیش کریں گے۔ وہیں کیرالہ میں بھی زبردست سیلاب اور مٹی کے تودے گرنے سے ہوئے جانی اور مالی نقصان کی رپورٹ کے بیچ ریاست کے 11 اضلاع میں ریڈ الرٹ کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ خیال رہے کہ اب تک اس سیلاب میں 324 افراد کی موت کی تصدیق ہوئی ہے اور سیلاب متاثرہ علاقوں میں راحت رسانی کا کام جاری ہے۔ کانگریس صدر راہل گاندھی نے کیرالہ میں سیلاب کی وجہ سے ہونے والی تباہی کو دیکھتے ہوئے وزیر اعظم نریندر مودی سے ریاست کے سیلاب کو قومی آفت قرار دینے کا مطالبہ کیا ہے۔ اس سے پہلے راہل گاندھی نے ٹویٹ کر کے مودی سے سیلاب سے متاثرہ کیرالہ کو خصوصی مدد دینے کی بھی درخواست کی تھی۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے آج کیرالہ کو 500 کروڑ روپے کی عبوری مدد کا اعلان کیا ہے۔ مودی نے ہفتے کے روز کیرالہ کے سیلاب زدہ علاقوں کا دورہ کیا۔ انہوں نے سیلاب کی وجہ سے غیر ناگہانی موت اور املاک کے نقصان پر گہرے رنج و غم کا اظہار کیا۔ ریاست میں سیلاب کی صورتحال کا جائزہ لینے پہنچنے والے مودی نے ایک جائزہ میٹنگ کی۔ موسم میں بہتری کے بعد انہوں نے سیلاب سے متاثرہ کچھ علاقوں کا ہوائی سروے بھی کیا۔ اس سے پہلے مرکزی وزیر داخلہ راج ناتھ سنگھ نے سیلاب متاثرہ علاقوں کا فضائی سروے کیا اور 100 کروڑ روپے کی امداد کا اعلان کیا تھا۔ مرکز کے مالی امداد پر کیرالہ سمیت ملک بھر میں برہمی کا بھی اظہار کیا گیا۔ لوگوں کا کہنا تھا کہ مرکزی حکومت ایک مجسمے پر 3000 کروڑ خرچ کر سکتی ہے، جبکہ کیرالہ میں سیلاب کی تباہی کے بعد بھی پہلے محض 100 کروڑ پھر 500 کروڑ کی راحت کا اعلان کیا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف پارٹی کے سربراہ نومنتخب وزیر اعظم عمران خان نے آج اپنے عہدے کا حلف لے لیا ہے اور اس طرح وہ کرکٹر سے وزیر اعظم کی کرسی پر براجمان ہو چکے ہیں۔ نومنتخب وزیر اعظم عمران خان کی حلف برداری تقریب کا آغاز ایوان صدر میں صبح 10 بجے ہوا۔ حلف برداری تقریب کا آغاز تلاوت کلام پاک سے ہوا، جس کے بعد صدر مملکت ممنون حسین نے نومنتخب وزیر اعظم عمران خان سے ان کے عہدے کا حلف لیا۔ اردو میں حلف لینے کے دوران عمران خان ایک بار تھوڑی دیر کے لیے اٹک گئے۔ انہوں نے خاتم النبیین کا غلط تلفظ کر دیا۔ اس غلطی کا احساس ہوتے ہی عمران خان نے فوراً خود کی اصلاح کر لی۔
عمران خان کی حلف برداری تقریب میں 1992 ورلڈ کپ جیتنے والے قومی ٹیم کے ہیروز کے علاوہ سابق بھارتی کرکٹر نوجوت سنگھ سدھو نے بھی شرکت کی۔ حلف برداری تقریب میں تینوں فوج کے سربراہان بھی موجود رہے۔ میں مسلمان ہوں اور وحدت و توحید قادر مطلق اللہ تبارک و تعالی کتاب الہیہ جن میں قرآن پاک خاتم الکتب ہے نبوت حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت خاتم النبیین نبی جن کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا روز قیامت اور قرآن پاک اور سنت کی جملہ مقتضیات و تعلیمات پر ایمان رکھتا ہوں۔ عمران خان کی حلف برداری کی تقریب میں شرکت کرنے، پاکستان کے آرمی چیف قمر جاوید باجوہ سے گلے ملنے اور پاک مقبوضہ کشمیر کے صدر مسعود خان کے ساتھ بیٹھ کر تالیاں بجانے سے پنجاب کے ریاستی وزیر اور سابق کرکٹر نوجوت سنگھ سدھو مشکل میں پڑ گئے ہیں۔ پنجاب میں بھارتیہ جنتا پارٹی کے لیڈر اور ریاست کے سابق کابینہ وزیر انل جوشی نے ملک مخالف قرار دیتے ہوئے کہا کہ آج ان کا ملک مخالف چہرہ بے نقاب ہو گیا ہے، اور ساتھ ہی کانگریس سے مسٹر سدھو کو وزیر کے عہدے اور پارٹی سے برطرف کر کے ملک سے معافی مانگنے کا بھی مطالبہ کیا ہے۔ انہوں نے سدھو پر نشانہ لگاتے ہوئے کہا کہ وہ سستی شہرت حاصل اور خبروں کی سرخیاں بٹورنے کے لیے پاکستان چلے گئے۔ انہوں نے کہا کہ مسٹر عمران خان نے سابق کرکٹر سنیل گواسکر اور کپل دیو کو بھی دعوت دی تھی، لیکن ان وطن پرستوں نے وہاں جانے سے منع کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ جن ملکوں کے عوام اور بی جے پی اور کانگریس جیسی اہم سیاسی پارٹیوں نے اتنا احترام دیا، وہی سدھو پاکستان جا کر ملک کے بہادر نوجوانوں کو مارنے والے، ہند مخالف سازش رچنے والے پاکستان کے آرمی چیف سے گلے مل رہے ہیں اور پاک مقبوضہ کشمیر کے صدر کے ساتھ بیٹھ کر تالیاں بجا رہے ہیں۔ ساتھ ہی سابق وزیر اعظم اٹل بہاری واجپئی کی موت پر جہاں پورا ملک غموں میں ڈوبا ہوا تھا، ایسے وقت میں مسٹر سدھو کے پاکستان جانے پر بھی ان پر سوال کھڑے کیے ہیں۔ اقوام متحدہ کے 7ویں جنرل سیکریٹری کے طور پر خدمات انجام دینے والے کوفی عنان 80 برس کی عمر میں سوئٹزرلینڈ میں انتقال کر گئے ہیں۔ ان کے خاندان اور ایلڈرز فاؤنڈیشن کی جانب سے عنان کے انتقال کی اطلاع ہفتے کی دوپہر دی گئی ہے۔ کوفی عنان کو اقوام متحدہ کے ساتھ مشترکہ طور پر سن 2001 میں امن کا نوبل انعام بھی دیا گیا تھا۔ اہل خانہ نے ایک بیان جاری کر کہا ہے کہ مختصر علالت کے بعد ہفتے کو وہ انتقال کر گئے ہیں۔ گھانا میں پیدا ہونے والے بین الاقوامی سفارتکار حالیہ کچھ عرصے سے روہنگیا بحران کے تدارک کے لیے سرگرم تھے۔ اس سے قبل کوفی عنان نے کچھ عرصے قبل اقوام متحدہ کے خصوصی مندوب برائے شام کے طور پر بھی خدمات انجام دی ہیں۔ کوفی عنان دی ایلڈرز نامی اس تنظیم کے سربراہ بھی تھے جس کی بنیاد سابق جنوبی افریقی رہنما نیلسن منڈیلا نے رکھی تھی۔